بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی، تاکہ تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائی اور انہیں سخت توپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں بہت گرم ہو گئیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشرکین نے لوہے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو گئیں، اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل لعنہ اللہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرکین حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اخشبین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ حضرت عزوہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بنو جمعہ قبیلہ کی ایک عورت کے غلام تھے، اور مشرکین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائیں، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ اس سال میں ان کے پاس سے ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبد القوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اس حال میں ان کے پاس سے گزرتے اور کہتے، اے بلال رضی اللہ عنہ، احد احد یعنی ہاں واقع معبود ایک ہی ہے، اور مشرکوں سے کہتے، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہہ رہے ہوتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، تو ورقہ کہتے، واقعی معبود ایک ہی ہے، اور اے بلال رضی اللہ عنہ وہ معبود اللہ ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا تھا، تو ورقہ کہتے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر گزر ہوا اور وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کی تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا میں نے چھڑانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ 6 اور غلام کو آزاد کیا۔
ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتا تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہوگی یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزا کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد احد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے یہ چند اشعار کہے جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کے تکلیفیں اٹھانے کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حضرت بلال کو آزاد کرنے کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا۔ شعر کا ترجمہ: اللہ تعالی حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عتیق یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور فاقہ اور ابو جہل کو رسوا کریں۔ میں اس شام کو نہیں بھولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرت بلال کو سخت تکلیفیں دینا چاہتے تھے، اور عقل مند آدمی جس تکلیف دینے سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں حضرت بلال کو اس وجہ سے تکلیفیں دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال لوگوں کا ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے، اگر یہ مجھے مارنا چاہتے تو ضرور مار دیں، میں قتل کے ڈر سے رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، مجھے نجات عطا فرما اور پھر مجھے آل غالب کے ان لوگوں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہیں اور نہ انصاف کرنے والے۔ حضرت بلال کی تکلیفوں کا ذکر آج آپ نے سنا اور حضرت بلال کے رتبے کو بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ حضرت بلال وہ آدمی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضرت بلال وہ صحابی رسول ہیں جس کے اذان نہ دینے پر صبح نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جس کو جنت کے شہزادوں حسن اور حسین اذان کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن ان کی تکالیف کو آج آپ نے سنا۔ معزز سامعین، ملتے ہیں پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔